مجالس پڑھتے وقت، درس دیتے وقت، بچوں کو پڑھاتے وقت، جو بھی دینی خدمت آپ انجام دے رہے ہیں، آپ بالکل اپنے آپ کو بھول جائیے، فقط اسلام کو یاد رکھیے. اور اگر آپ کو کوئی چیز نہ پتا ہو تو آپ منع کرتے ہیں. کتنی خواتین کی اطلاعات آتی ہیں ہمارے پاس بھی، اور علماء بھی اکثر اپنی تقریروں کے اندر بات بیان کرتے ہیں کہ خواتین کے جن کو خاص طور پر کچھ کام کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ صلاحیت کو مکمل طور پر حاصل کیے بغیر، خاص طور پر شرعی مسائل کے اندر جس اعتبار سے غلط سلط مسئلے جو ہے وہ بتاتی پھرتی ہیں، یہ بہت ہی خوفناک بات ہے. دیکھیے اگر پتا ہے آپ کو 100% اور 100% اور یقینی طور پر اتنا تو بتائیں، لیکن جب واقعی آپ کے ساتھ کراس کوشچننگ ہونے لگتی، جب اختلافات مراجع آنے لگتے ہیں، اب آپ اندازے سے یا آئیں بائیں شائیں یا احتیاطی ٹائپ کے مسئلے بنا کر اپنی طرف سے نہ پیش کریں. نہ اگر پتا ہو تو ضرور بتائیے، کیونکہ بہرحال یہ بھی ہے کہ جس کو پتا ہو اور وہ پھر بھی نہ بتائے، جس کو کاتب العلم کہا جاتا ہے، تو تمام اشیاء اس کے اوپر لعنت کرتی ہے، حتیٰ کہ پیغمبر فرماتے ہیں دریا کی مچھلیاں اور ہوا میں اڑنے والے، فضا میں اڑنے والے پرندے تک اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں جو اپنے علم کو چھپاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علم کی جو زکوٰۃ ہے اصل میں اس کو نشر کرنا، اور زکوٰۃ العلم بذلہ لمستحقہ، جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یاد رکھ لیجیے کہ صرف بہت سی خواتین کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، کچھ حوزہ ہائے علمیہ کے اندر افراد بھی ایسے ہیں بس جو آ رہے ہیں سالہ سال سے، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 7 سال 8 سال، اور اس کے بعد 15 20 30 اور 40 سال ان کو وہاں پر ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بس علم حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں اور کام کچھ نہیں کر رہے، معاشرے کے اندر وہ چیز پھیلا نہیں رہے، معاشرے کے اندر علوم اور تبلیغات کو نہیں کر رہے، پھیلا نہیں رہے. باقاعدہ ایک عالم نے جب دیکھا کہ دوسرے عالم کو کچھ کہتے نہیں اور صرف علم حاصل کرتے جا رہے ہیں، تو باقاعدہ ان کو ترغیب دینے کے لیے، ان کو متنبع کرنے کے لیے ان سے ایک سوال کیا. شرعی مسئلہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی فرمائیے. کہنے کے بتائیے کہ مال، احتکار مال، یعنی مال کی جو ذخیرہ اندوزی ہے، چیزوں کی ذخیرہ اندوزی ہے یا اجناس کی جو ذخیرہ اندوزی، یہ کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل حرام اور گناہ کبیرہ کی فہرست میں بھی یہ ذخیرہ اندوزی کرنا، لیکن اس میں خاص کچھ فقہی مسئلے کب کہا جائے گا کہ ذخیرہ اندوزی کی گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حرام. اچھا کہا کہ اچھا جب احتکار مال حرام ہے تو آپ بتائیے احتکار علم کرنا کیسا ہے، یعنی صرف علم کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کرنا اور دوسروں کو نہ بتانا. تو عالم بالکل متنبع ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے تبلیغات کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کیا. تو بہرحال اگر پتا ہو تو لازمی بتانا ہے. آخری زمانے میں آپ کو پتہ ہی کہ حدیث کے اندر بھی آیا کہ جب بدعتیں بہت زیادہ پھیل جائیں تو صاحبان علم کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کریں. اپنے علم کو ظاہر کرنا کہا گیا ہے، اپنی شخصیت کو بنانا، اپنی شخصیت کو لوگوں کے سامنے لانا، اسباب شہرت کو اختیار کرنا، یہ مراد نہیں ہے. اس سے اپنے علم کو ظاہر کریں، لوگوں کی غلط فہمیاں دور کریں، اسلام کے متعلق جو مسکنسیپشنز ہو رہے ہیں یا جو بدعتیں پھیل رہی ہیں ان کو دور کریں، اپنے علم کو ظاہر کریں، نہ کہ اپنی شخصیت کو پروموٹ کریں. تو بہرحال ہاں اگر نہیں پتا ہے تو آپ یہ بات یاد رکھ لیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں آتا، پوچھ کے بتاؤں گی. ہو سکتا ہے ایک ہی نشست کے اندر 10 دفعہ آپ کو یہ کہنا پڑے کہ مجھے معلوم نہیں. شرح نہج البلاغہ میں باقاعدہ ابن ابی الحدید معتزلی نے امیر المومنین کو جو حدیث نقل کی کہ لا ادری نصف العلم، یہ جو آپ کہتی ہیں نا کہ مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں معلوم، یہ آدھا علم ہے، آدھا علم. امام خمینی مرج وقت اور کتنی علم کے اعتبار سے کیسی پہاڑ شخصیت. امام خمینی سے ایک دفعہ کسی شخص نے ایک سوال پوچھا. اول تو امام خمینی زبانی سوال و جواب کو پسند نہیں فرماتے کیونکہ بعض اوقات چیزیں دماغ میں نہیں ہوتی، دیکھنا بھی پڑ جاتی ہیں، تو بہت احتیاط کرتے. کہتے تھے نہیں لکھ کر پوچھو. انہوں نے کہا کہ اتنا چھوٹا سا صرف ایک مسئلہ پوچھنا ہے، زبانی بتاتے. کہا نہیں لکھ کے پوچھو. کتنا ہی وہ شخص اصرار کرتا رہا، امام خمینی اس سے زیادہ اصرار اس بات پہ کرتے رہے کہ لکھ کر معلوم کرو، تحریراً جواب دو. تو بہرحال امام خمینی سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ میراث میں جو عورت کو چیز ملتی ہے اس میں زمین میں کوئی حصہ نہیں، صرف اوپر کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے صرف اس میں حصہ ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ بہت سارے اپارٹمنٹ ایسے ہیں جو مثلا 10th فلور پہ نہ تو ہمارے پاس زمین ہے اور نہ ہی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو
یعنی زمین تو اس میں کوئی ہوتی نہیں، تو کیا اس میں پورے اپارٹمنٹ میں حصہ عورت کو ملے گا؟ کیونکہ زمین تو نہیں ہے اس کے پاس، یہ تو سمجھے گلاس ہوا میں معلق ہے۔ امام خمینی نے سیدھے طریقے سے جواب دیا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا۔ دیکھیے اتنا بڑا آپ کی عالم یہ بات کہنے میں نہیں شرما رہا۔ اس کے علاوہ آیت اللہ احمد خنساری، پتہ نہیں آپ لوگ کتنا یاد رکھ رہے ہیں نہیں یاد رکھ رہے ہیں، کب کیا واقعہ بیان کیا تھا ان کا؟ میں نے آپ سے جی آپریشن والا کہ انہوں نے بغیر اس کے بغیر اینستھیزیا کے اپنا آپریشن کروایا۔ آیت اللہ احمد خنساری سے ایک دفعہ کسی نے سوال پوچھا کہ آپ بتائیے کہ یہ جو حاجی حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے زیر سایہ جانا حرام ہوتا ہے، زیر سایہ جانا حالت احرام میں۔ اب آپ بتائیے کہ جو بہت سارے پل بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر، جیسے یہ آپ کے سامنے مکے کا پل، یہ تقریباً اسی جگہ پر یہ پل ہے جو اس وقت تصویر میں کہ جہاں پر ایرانی حاجیوں کا قتل عام ہوا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اب پلوں کے نیچے سے اگر جو شخص گزرے گا، مردوں کے لیے مسئلہ، عورتوں کے لیے تو مسئلہ نہیں زیر سایہ جانے کا، پلوں کے نیچے سے جو حاجی حضرات گزرتے ہیں تو کیا یہ بھی زیر سایہ جانا شمار ہوگا؟ آیت اللہ احمد خنساری نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، سادے طریقے سے۔ اور پھر امیر المومنین کا وہ جملہ بھی کوٹ کیا کہ لا ادری نصف العلم۔ دیکھیے بہت سارے جب بھی میں نے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں لطیفے کے طور پر بھی کیا ایک عالم کے بیٹے یہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک مکمل عالم دین ہوں، معذرائے مذہب مکمل عالم دین۔ کیسے؟ وہ کہتے تھے اصل میں حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ولد العالم نصف العالم، عالم کا بیٹا آدھا عالم ہوتا ہے، تو آدھا عالم میں یہاں سے ہو گیا۔ پھر ہر سوال کے جواب میں کہتا ہوں لا ادری، مجھے نہیں پتا، تو یہ پورا مکمل علم میرے پاس آ گیا۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ شادی کر لیجیے، نصف دین تو ویسی شادی سے محفوظ ہو جاتا ہے، باقی صفائی ستھرائی کا خیال رکھ لیجیے تو اس سے بھی وہ بھی صفائی بھی نصف ایمان ہے، تو پورا مکمل ایمان انسان کے پاس حاصل ہو جاتا ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و